نہیں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، بڑی سخت بھوک لگی تھی تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں، تو اٹھایا تو کھا لیا۔ دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا۔ اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا، ایک درخت ہے، باغ ہے، اس باغ کے بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں، اس دریا کی جانب پتہ کیا کس کا ہے، سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہ کے گیا ہوگا۔ کہتے ہیں مالک کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا بزرگو، بڑے نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کہا بزرگو، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا بزرگو ایک سیب کھا لیا ہے، تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا، بڑی کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں، مہربانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میرا سیب کیوں کھایا، حالانکہ جاتی ہوئی شاید ایسے ہی جائز ہے، کیوں تو نے کھایا، میں نہیں معاف کرتا۔ تو کو بابا جی قیمت لے لو، بخش دو۔ بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ، میرے کھیتوں کو پانی لگا۔ سید زادے، چڑھتی جوانی، خوبصورت ماتھا، خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے چھلک کے پڑے، سادات کے گھرانے کا سجا ہوا نوجوان، کئی پکڑ کے کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو باغ کو پانی لگاتے۔ کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی، کہنے لگے نہیں مل سکتی۔ کہ کس طرح ملے گی، کہنے لگے ایک بیٹی ہے میری، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ٹانگیں بھی کوئی نہیں دونوں، بس سانسیں چلتی ہیں، تو شادی کرے تو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قبول ہے، میرے اندر جو رزق چلا گیا اس کو پاک کرنا ہے، کہیں وجود جہنم کہیں جھنہ بن جائے، میری تو نورانیت چلی جائے گی ساری اگر میں اس طرح کا، مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں جب حجلہ عروسی میں داخل ہوا، رات کمرے میں گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی اور حور سے ملتی جلتی ایک خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی۔ میں پلٹ کے باہر نکلا دوڑ کے، میں نے کہا بابا میرے والی نہیں، وہ تو اندھی تھی، وہ اندھی تھی، وہ بہری تھی، گونگی تھی، یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی کہنے لگے بیٹے، اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، گونگی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کی زبان پہ نہ غیبت آئی نہ چغلی آئی، میں پیار کرنے والا باپ ہوں پر اس نے کبھی مطالبہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کیا، اس کی زبان پہ یا خدا کا ذکر رہتا ہے یا محمد عربی کا درود رہتا ہے، اس کے علاوہ بولتی نہیں ہے، لہذا گونگی ہے۔ اور فرمایا کوئی غیبت کرنے لگے، چغلی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے، سنتی نہیں، لہذا بہری بھی ہے، اور چونکہ کبھی گھر سے باہر پیر ہی نہیں رکھا لہذا لنگڑی بھی ہے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، پھر غوث اعظم جیسا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں، تو کہتا بات نہیں مانتی بہو، تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے، نہیں ماننی چاہیے اسے، اس لیے کہ دولت بیاہ کے لائے ہو، بہو تھوڑا لائے ہو۔ کہتے ہیں جوائی لالچ بڑا کرتا ہے، تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تم، کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے کو، بالکل صحیح کر رہا ہے، وہ جو آپ نے جس بنیاد پہ دیوار بنائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا، عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خاوند ہے، اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئیں، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام